بہت ہی اہم بات آپ سب حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب تھے، اللہ جل جلالہ نے ایسا ان پہ فضل فرمایا تھا، کیسے دین کے وہ طالب تھے، کیسے ان کے اندر شوق تھا دین کا، عبادات کا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جو بہت نکتے کی بات ہے، جو توجہ فرمائیے گا، تنبیہ کی بات ہے کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن طالب دنیا رہتے ہیں، طالب آخرت نہیں بنتے۔ اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول طالب آخرت تھے، طالب دنیا نہیں تھے۔ ہم سچے طالب دنیا ہیں۔ اس لیے جہاں ان عبادات کی ترغیب ہے، حج اور عمرے کی ترغیب ہے، نکلو جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، نماز با جماعت کی ترغیب ہے، وہیں میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم طالب آخرت بن جائیں، دنیا طلبی چھوڑ دیں۔ جب تک یہ نہیں نکلے گی ہمارا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، بات تو حج کی ہے، حج کتنی عظیم شان عبادت ہے، لیکن جو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں پر بھی جا کے دیکھو گے بہت سے لوگ ہیں اللہ کا گھر دیکھنے آئے ہیں، لیکن اندر دنیا کی طلب ہے، آخرت کے طالب نہیں۔ دیکھو عبادات، عظیم الشان عبادات، مشقتیں، جہاد، حج، یہ کس بندے کو فائدہ دے گا؟ جو طالب آخرت ہوگا، جو طالب دنیا ہے، جس کو دنیا ہی دنیا چاہیے، وہ کہیں بھی چلا جائے گا۔ جو دل میں اس کے نجس چیز ہے، نجاست ہے، یہ دنیا کی محبت، یہ ہر جگہ اپنا رنگ دکھلائے گی، ہر جگہ اپنا رنگ دکھلائے گی۔ یہ وہ عظیم الشان مصیبت ہے جو پوری امت پر اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کی ایسی محبت ہے، یہود و نصارہ کی ایسی محبت ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی نجس محبت قلوب میں قبضہ کر چکی ہے، قبضہ کر چکی ہے، قلوب بھرے ہوئے دنیا کی محبت سے۔ اس لیے بڑے بڑے نیک اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، اعتکاف، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، یہ بھی رخ نہیں بدلتا۔ بڑا دل کٹتا ہے، خدا کی قسم، بڑا دل کٹتا ہے۔ ہائے کیا بیان کر، عجیب مرض ہے یہ۔ اتنی بڑی عبادت کی، اتنی عظیم الشان عبادت کی حضرت۔ ہائے پچھلے سال وہاں مجھے اللہ نے توفیق دی، جس بلڈنگ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، لفٹ ان کی چھوٹی تھی اور لفٹیں بھی دو تھیں، بندے زیادہ تھے، فلور بھی زیادہ تھے۔ اب جب لوگ نماز پڑھ کے آ رہے، کھانا کھا کے آ رہے ہیں، تو ایسے لفٹوں پہ بے انتہا رش ہوتا تھا۔ تو آتے جاتے جو ہیں وہ کسی ایک سے تعارف ہو گیا، دوسرے سے تعارف ہو گیا، بہت سارے لوگوں سے تعارف ہو۔ تو ایک دن صبح کا تذکرہ وقت تھا، میں حرم جانے کے لیے نیچے اترا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، حج سے کو تیسرا چوتھا دن تھا، بڑے اہتمام سے انہوں نے جو ہے وہ بہت اہتمام سے سنت کو ذبح کیا تھا، اور جناب بالکل اس نے بڑی ٹائٹ سی جینز پہنی ہوئی تھی اور بالکل اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہ آئے کہ 2 دن پہلے جو بندہ جس کی احرام بھی تھا اور سنت بھی، داڑھی بھی نکلی بھی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہاں بس وہ
फ्लाइट जल्दी कर ली, पाकिस्तान निकल रहा हूं मैं वापस। ऐसे झटका लगा दिल को मेरे। मैंने कहा हो, इतनी अजीम शान इबादत करने के बाद जो ही फारिग हुए, मुल्क का रुख करने का इरादा किया, सारा रूप और सारा रंग जो चढ़ाया था इबादत का, वो ऐसे खत्म कर दिया जैसे कुछ किया ही नहीं था। ओहो, मैं आपको कैफियत नहीं बता सकता जो मेरे कल्ब की हुई, जो एहतमाम दिखाई दे रहा था, जो तैयारी हुई थी। कम से कम पाकिस्तान जाने तक तो वो हज के और वो खुशबू के आसार कायम रह जाते, लेकिन नहीं। तो मेरे भाइयों, ये हुब्बे दुनिया, ये दुनिया की तलब, ये दुनिया कमाने का शौक, दुनिया में इज्जत, दुनिया में शोहरत, दुनिया में मकाम का जो शौक अंदर दिल में पड़ा है, ये बड़ी बड़ी बातों को बेअसर कर रहा है। चाहे वो सुन्नत एतकाफ हो, चाहे वो हज हो। आज वो कहते हैं जुम्मे वाला हज, उसको कौन सा हज कहते हैं पता नहीं, बड़ा हज है पता नहीं, हज अकबर। हालांकि ऐसे कोई बात हदीस में मौजूद नहीं। हज अकबर कर लो, असगर कर लो, इत्काफ कर लो, रोजे रख लो। जो ही रमजान खत्म होता है, हज खत्म होते हैं, ऐसे पलटते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे, जैसे कभी गुजरे ही नहीं थे। उसकी वजह बता रहा हूं। तालिबे दुनिया बनकर आए थे, तालिबे दुनिया बनकर वापस निकल गए। इतनी बड़ी इबादत भी हिला न सकी। यकीनन असर तो वो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, असर तो रहता है। लेकिन वो जल्द दुनिया की मोहब्बत, वो जो थोड़े बहुत असरात होते हैं, उसको ऐसे साफ करती है जैसे विंड स्क्रीन पे वाइपर मारो ना तो बिल्कुल साफ हो जाता है, ऐसे साफ हो जाता है सब कुछ। हाँ, खुदा की कसम। इसलिए मैंने कहा था, बहुत अहम तंबीह करने लगा हूं। जहां भी रहो, जो भी इबादत करो, जो भी नेकी का काम करो, पहले अपना किबला दुरुस्त करो। किबला है किबला, अपना कांटा दुरुस्त करो। ट्रेन देखी ना, ट्रेन कितनी बड़ी होती है और छोटा सा लोहे का कांटा होता है, यूं बदलते तो यूं चली जाती है, यूं बदलते तो यूं चली जाती है। शुरू में फर्क पता नहीं चलता। रोहड़ी जंक्शन शायद आपने कभी देखा हो, वहां पे ये कांटा बदलता है, दो लाइनें बिल्कुल ही साथ होती हैं, लेकिन एंड में एक कोयटा पहुंचती, दूसरी कराची पहुंचती, जिसमें बहुत सैकड़ों मील का फर्क है। ये कांटा जो है ना, ये कांटा, ये है किस चीज के तालिब हैं? तालिबे दुनिया है कि तालिबे आखिरत है? दुनिया चाहिए कि आखिरत चाहिए? दुनिया गुजारे की है कि दुनिया मकसद है? बस सारा फैसला इस पर है। मैं बहुत गौर और फिक्र के बाद और बहुत मुशाहिदे के बाद मैं ये बात बयान करने की जुर्रत करता हूं मजलिस में। बहुत मैंने मुशाहिदा किया है कि क्यों ऐसा होता है, बुजुर्गों से पूछा है, मशवरा किया है, बात एक ही है, सुस्ती नहीं होती, रुख ठीक नहीं, रुख गलत है। जब तक कल्ब का रुख नहीं बदलेगा, ये इबादत, ये रियाजतें, ये मुशक्कतें वो फायदा नहीं देगी। इसलिए हम हज करने भी जाएं, अल्लाह हम सबको ले जाए, और पहले ही दुनिया को तलाक देकर जाए कि नहीं, तो रब बनाने जा रहा हूं, दुनिया मुझे मकसूद ही नहीं। फिर देखो कैसा रंग चढ़ेगा, कैसा रंग चढ़ेगा। तबलीग में जा, इत्काफ कर, रमजान के रोजे रख, हज कर, उम्रा कर, पहले रुख सीधा कर ले, फिर रंग चढ़ेगा। फिर हर दफा जो इबादत है वो मजीद तुझे ऊंचा उठाएगी। वरना क्या होगा, रुख गलत है, थोड़ा सा रंग आया, कच्चा रंग, जो ही वापस हुए ऐसे साफ जैसे वाइपर ने विंड स्क्रीन साफ कर दी। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें तालिबे आखिरत बनाए, तालिबे दुनिया न बनाए। दुनिया की मोहब्बत वाक़अतन
حب دنیا رأس کل خطیئۃ، حدیث تو نہیں ہے لیکن بہرحال بہت ہی سچی بات ہے کہ حب دنیا ہر خطا کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ یقیناً انسان کے اوپر جو شریعت کا اور سنت کا جو رنگ چڑھتا ہے، جو حقیقی رنگ چڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں پہ کچھ مصنوعی اثرات بھی آ جاتے ہیں، حقیقی رنگ نہیں چڑھتا۔ حقیقی رنگ تب ہی چڑھے گا جب وہ اللہ والوں کی صحبت میں، اہل دین کی صحبت میں بیٹھ کر اس بات کا ارادہ کر لے کہ یہ گزارے کی جگہ ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے بھی میری اولاد کو بھی آخرت چاہیے، میں اپنی اولاد کو بھی موڑوں گا، اپنے آپ کو بھی موڑوں گا، اپنے گھر کو بھی موڑوں گا۔ آخرت چاہیے، آخرت، دنیا نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ یہی حال تھا صحابہ کا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو کر خزانوں کے سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، دنیا کو ایسے منہ موڑا تھا خدا کی قسم کہ دنیا پیروں میں پڑی تھی، دیکھنے کو روادار نہیں تھے۔ اللہ نے اس بے نیازی اور دنیا کو ٹھوکر لگانے کی وجہ سے وہ خزانے قدموں میں ڈالے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ جھاڑو پھیر دیا تھا بیت المال میں، حالانکہ سونے چاندی سے بھرا تھا، جھاڑو پھیر کے کہا تھا جھاڑو پھیر دو، سب تقسیم کر دو۔ ایسے ایک واقعہ سناتا ہوں، عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ میں فتوحات کا دور شروع ہوا، کہاں ازواج مطہرات کا سالانہ وظیفہ مقرر کرو، سالانہ وظیفہ 12,000 درہم ایک ایک بیوی کے مقرر کر دیے۔ کتنی بڑی رقم ہے، 12,000 درہم۔ توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلے قاصد زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا 12,000 درہم لے کر۔ وہ سمجھی ساروں کے ہیں یہ، سب بیویوں کو 12,000 بھیجیں۔ کہا مجھ سے پہلے اور ہے نا ان کو دو نا، آخر میں مجھے دینا۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ صرف آپ کا ہے، یہ صرف آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کپڑا ڈال لیا چہرے پر، اس قدر افسوس طاری ہوا، چہرے پر کپڑا ڈال لیا، منہ پھیر لیا اس پیسے سے۔ وہ قاصد چلا گیا یا ادھر ہی کہیں بیٹھ گیا۔ یہ جو راوی ہیں ان کو کہا جلدی کرو، تخت چارپائی یا جو بھی کوئی بڑی چیز ہے وہ بچھاؤ، بچھا دی۔ کہا اس پہ پھیلا دو، اوپر چادر ڈال دو۔ پھر کہا پکڑو ایک مٹھی اس فلاں کو دے دے، ایک مٹھی فلاں کو دیا، 2 مٹھیاں فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ 12,000 ختم ہو گیا۔ 1 سال کا خرچہ 1 گھنٹے سے کم میں اس اللہ کی بندی نے، ہماری ماں نے ختم کر دیا۔ وہ قاصد گیا دوبارہ، اس نے جا کے کہا حضرت انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے 1,000 اور بھیج دیا۔ انہوں نے وہ 1,000 بھی یوں ہی چارپائی پہ ڈلوا دیا، کیا ختم کرو، جلدی کرو۔ یہ جو بانٹنے والے ہیں انہوں نے آخر میں کہا کہ اماں جان مجھے بھی کچھ مل جائے، کہا 1 مٹھی تم بھی اٹھا لو۔ انہوں نے 2 مٹھیاں اٹھائیں، 84 درہم ان کے پاس بھی آ گئے۔ آخری بات جس کو سنانے کے لیے میں نے اپنا بیان لمبا کر دیا ہے، ہاتھ اٹھائے ہماری ماں نے اور کہا اے اللہ، اے اللہ اگلے سال یہ نہ ہو، اے اللہ اگلے سال یہ نہ ہو میرے ساتھ، میں یہ اگلے سال دیکھنا نہیں چاہتی۔ چنانچہ اگلے سال اس سالانہ وظیفے کے وقت آنے سے پہلے حضرت زینب کا وصال ہو چکا تھا۔ دعا کر لی تھی کہ یہ دنیا کا فتنہ دوبارہ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہائے ہائے ہم کدھر کیسی زندگی گزارے، ہم میں سے کسی کو کوئی ایسے پیسے مل جائیں تو وہ کہے گا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا، میری لاٹری نکل آئی، مجھ پر تو اللہ کا خاص احسان ہو گیا۔ اور وہ ایسے بے زاہد ہیں، ایسے بے طلب ہیں دنیا سے
کہ دنیا قدموں میں پڑی ہے، وہ کہتے ہیں لے جا لے جا، کپڑا ڈالتے منہ پہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ نہ یہ ملے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان، سمجھ لو۔ جو کہاں ہے اللہ مجھے اس کی حقیقت نصیب فرما دے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور تمام عبادات کے اندر ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔